یہاں نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ حضرت مسلم بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے محلے کے بابا جی جو قبریں کھودتے، کیوں نہ آج ان سے ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے، بابا جی آپ کی قبریں کھودتے کھودتے اتنی عمر گزری، آپ کے بال سیاہ تھے اور اب سفید ہو چکے ہیں، تو آپ نے کوئی عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہو تو وہ مجھے سنائے، وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت مسلم بن عمر اس بابا جی کے پاس تشریف لے گئے، بابا جی سے سلام دعا کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے اور بابا جی سے کہنے لگے، بابا جی آپ کی اتنی عمر اس کام میں گزری ہے تو آپ نے کوئی قبر کھودتے ہوئے عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہو تو مجھے سنائے۔ بابا جی یہ بات سن کے نہ رونے لگے۔ بابا جی کہنے لگے کہ ہاں، ایک واقعہ میں نے ایسا دیکھا تھا کہ جس نے میری زندگی بدل دی۔ اس سے پہلے میں غافل تھا، اس سے پہلے میں رب کا نافرمان تھا، لیکن وہ واقعہ دیکھنے کے بعد میری جو زندگی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوگی، تبدیل ہوگی۔ حضرت مسلم بن عمر فرمانے لگے کہ بابا جی وہ واقعہ کیا تھا؟ بابا جی کہنے لگے کہ میری زندگی کا یہ معمول ہے کہ میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں، 2-3 قبریں تیار کر کے رکھتا ہوں ریڈی میڈ۔ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اس کے جو لواحقین ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے وہ قبر خرید لیتے ہیں، یعنی قبر کی کھدائی کی قیمت مجھے ادا کرتے ہیں اور مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں قبریں کھود رہا تھا، میں نے 2 قبریں کھود لی اور 3 کھودنی تھی، تو میں نے سوچا کہ تیسری قبر بھی کھود لوں، تیار کر لوں اور اس کے بعد کچھ آرام کروں۔ بابا جی کہنے لگے کہ جب میں تیسری قبر تیار کرنے لگا، کھودنے لگا، تو اس میں سے نا بڑی گرمی مجھے محسوس ہوئی، بڑی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ قبر تیار کی، کھودی۔ جب تینوں قبریں تیار ہو گئی نا تو پاس ہی ایک درخت تھا، تو میں اس درخت کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کوئی گاہک لگے، کوئی گاہک آئے اور مجھ سے یہ قبریں خریدے۔ بابا جی کہنے لگے کچھ وقت گزرا نا، کچھ دیر گزری تو آسمان سے نا 2 شخص زمین پہ اترے۔ ان کی نورانی صورتیں تھیں، نورانی ان کے چہرے تھے، نورانی سواری پہ وہ سوار تھے۔ ان میں جو ایک شخص تھا نا وہ پہلی قبر کی سرانے کھڑا ہو گیا اور جو دوسرا تھا وہ پہلی قبر کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جو سرانے کی جانب کھڑا ہوا نا اس نے کہا کہ لکھو یہ جو قبر ہے نا یہ چاروں جانب مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یعنی چاروں جانب یہ جو قبر ہے یہ 40 میل تک وسیع کر دی جائے۔ اس نے لکھ لیا۔ اب دوسری قبر پہ آئے، دوسری قبر پہ پہنچے اور وہ جو سرانے کی جانب شخص کھڑا تھا اس نے پاؤں والے شخص کو یہ لکھوایا کہ لکھو یہ جو قبر ہے نا یہ قبر چاروں جانب حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے۔ اس نے لکھ لیا۔ جب تیسری قبر پہ پہنچے تو لکھوانے والے نے لکھوایا اور لکھنے والے نے لکھا کہ یہ قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ یہ جو قبر ہے نا اس کا فاصلہ صرف اتنا رہ جائے، یعنی یہ جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیانی فاصلہ ہے نا صرف اس قدر اس قبر کا فاصلہ رہ جائے۔ قبروں کی پیمائش لکھنے کے بعد وہ دونوں شخص وہاں سے غائب ہو گئے۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں اب اس تجسس میں پڑ گیا، میں اب اس سوچ میں گم ہو گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ پہلا کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر اس قدر وسیع ہو جائے گی کہ چاروں جانب 40 میل تک قبر وسیع کر دی جائے گی۔ دوسرا کون سا ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر اس قدر وسیع کر دی جائے گی کہ چاروں جانب حد نگاہ تک، یعنی جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس قدر یہ قبر وسیع ہو جائے۔ اور تیسرا کون ایسا بدبخت ہے کہ جس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے۔ بابا جی کہنے لگے میں اس انتظار میں تھا کہ وہاں ایک جنازہ آیا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس جنازے کے ساتھ صرف اور صرف 8 یا 9 لوگ تھے۔ 4 لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اس چارپائی کو اٹھا رکھا تھا اور 4 سے 5 لوگ اس جنازے کے ساتھ تھے۔ میں بڑا حیران ہوں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ پہلی قبر مجھ سے خریدی، اس کی قیمت مجھے ادا کی اور اس میت کو دفنانے لگے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ اتنے کم لوگ اور قبر اتنی وسیع۔ میں نے ایک شخص کو الگ کیا، میں نے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کس کا جنازہ ہے، اتنے تھوڑے لوگ ہیں اس جنازے کے ساتھ؟ وہ شخص کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، یہ ہمارے محلے کے سب سے غریب شخص کا جنازہ ہے، سب سے غریب شخص کا، اس قدر غریب کہ اس کے
کفن کے جو پیسے ہیں اس کے پاس نہیں تھے، ہم نے چندہ اکٹھا کیا ہے اور اس کے کفن کا انتظام کیا ہے، آپ کو قبر کی جو کھدائی کے پیسے جو دیے ہیں نا وہ بھی ہم نے اس چندے سے دیے۔ بابا جی کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے کہ یہ غریب تھا، اور غریب کا جنازہ پڑھتا بھی کون ہے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ غریبوں کا وقت رک کے گزرتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی تو کبھی شام نہیں ہوتی، اور ہمارے ہم تو رواج ہے کہ ہم تو جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں، کہ ہمارا بڑا فوت ہوا تھا تو وہ لوگ آئے تھے جنازہ پڑھنے، آج ان کا بڑا فوت ہو گیا تو ہم بھی اس کا جنازہ پڑھنے چلتے ہیں۔ ہم تو جنازہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، رب کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، تو غریب کا تو جنازہ کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ غریب تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے زندگی کیسی گزاری؟ یہ رب کا فرما بردار تھا، اللہ رسول کا فرما بردار تھا یا نافرمان تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، رب کعبہ کی عزت کی قسم، یہ پیسوں کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پہ یا تو درود شریف کا ورد ہوتا اور یا کلمہ شریف کا ورد ہوتا، یہ بڑا نیک بندہ تھا۔ بابا جی کہنے لگے، یہ بات میں نے سنی تو میں نے جو مزدوری لی تھی، جو میں نے قبر کھودنے کا معاوضہ لیا تھا، میں نے واپس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بھی اس کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس میت کو دفن کیا، وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تو ایک اور جنازہ آ گیا۔ بابا جی کہنے لگے، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، دانگ رہ گیا کہ اتنے کم لوگ، اتنے تھوڑے لوگ کہ صرف 4 لوگ تھے اس جنازے کے ساتھ، وہ بھی وہ لوگ جنہوں نے اس چارپائی کو اٹھا رکھا تھا، 5واں بندہ ساتھ کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف 4 لوگ تھے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ دوسری قبر مجھ سے خریدی اور اس میت کو دفن کرنے لگے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ اتنے تھوڑے لوگ جنازے کے ساتھ اور قبر اس قدر وسیع۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو اللہ کیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ یہ جنازہ کس خوش نصیب کا ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ میں خود نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ کوئی مسافر سفر کر رہا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کا انتقال ہوگا، تو ہم نے رب کی رضا کے لیے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا، میں نہیں جانتا یہ کون ہوں۔ بابا جی کہنے لگے، میں نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگا کون ہے یہ؟ تو میں نے کہا یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام ہے، یہ اللہ کا کوئی ولی ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جس کی قبر اس قدر وسیع کر دی جائے، اس قدر کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، حد نگاہ تک جس کی قبر چاروں اطراف میں وسیع کر دی جائے، وہ کو اللہ کو دوست ہی ہو سکتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں انہوں نے اس میت کو دفن کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ بابا جی کہتے ہیں کچھ دیر گزری تو وہاں ایک اور جنازہ آیا۔ کیا جنازہ تھا، کیا لوگ تھے، لوگوں کا، عوام کا ایک سیلاب تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، لوگوں کا ایک سمندر تھا۔ وہاں ایم این ایز، ایم پی ایز، وہاں ناظم، نائب ناظم، وہاں جناب وزیر، مشیر، وہاں تاجر، وہاں چودھری، وہاں بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنازے کے ساتھ۔ اور اس جنازے کی جو چارپائی تھی نا، اس کے اوپر جو چادر تھی وہ مخمل کی چادر تھی، اور چارپائی پھولوں سے لدی ہوئی تھی، اور بہت رش تھا اس جنازے میں، بہت زیادہ لوگ۔ بابا جی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا جنازہ، اتنے زیادہ لوگ، عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، مگر میت کے لیے قبر اس قدر تنگ۔ میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اچھا وہ لوگ آئے، انہوں نے وہ تیسری قبر مجھ سے خرید لی، تیسری قبر مجھ سے خرید لی، معاوضہ مجھے دے دیا۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو اللہ کیا، ایک بندے کو اللہ کیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ ایک وڈیرے، ہمارے گاؤں کے ایک وڈیرے کی زوجہ کا، بیوی کا جنازہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے کہ امیر کا جنازہ ہے تو اس لیے رش ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس خاتون نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہ اللہ رسول کی فرما برداری میں اس نے زندگی گزاری یا نافرمانی میں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ ان کے پاس پیسہ تو بہت تھا، مگر اس پیسے نے انہیں غافل بنا رکھا تھا۔ ان کے گھر میں جو مصلی تھا نا، جائے نماز، وہ بھی خالی پڑا رہتا، اور جو قرآن مجید ہے وہ بھی الماری میں گرد و غبار سے ہٹا رہتا۔ نہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق تھی اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق تھی۔ یہ ایک بے پردہ خاتون کی تھی، اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی بے پردہ اور بے حیا تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس زمین کے نیچے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے نہ تو عہدوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ جناب والا سیاسی پاور کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ ہی پیسوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بلکہ تقوی کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم پیسہ تو اکٹھا کر رہے ہیں،
پلاٹ تو ہم خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم قبر کی بھی تیاری کر رہے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کوئی کسی کا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا بھی پیار کرنے والا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ قبر تک جاتا ہے۔ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہ بھی جناب مٹی ڈال کے واپس آ جاتا ہے۔ قبر سے آگے کا جو سفر ہے وہ انسان کو اکیلے طے کرنا ہوگا۔ اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کو کسی ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کہ اس کمرے میں نہ تو روشنی آ سکتی ہو اور نہ ہی ہوا داخل ہو سکتی ہو، تو سوچیں آپ کی کیفیت کیا ہو۔ اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ مجھے چند لمحوں کے بعد اس کمرے سے نکال لیا جائے، آپ اس کمرے میں نہیں رہ سکتے جس کمرے میں اندھیرا ہو اور نہ روشنی آ سکتی ہو نہ ہوا آ سکتی ہو۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ قبر جو وہ کالی کوٹڑی، تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی فکر نصیب فرمائے اور اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔